کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی خاطر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی محبت کو، کہ جس محبت کا نام ہی دراصل ایمان ہے، اسے پختہ کرنے کی خاطر ان محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ جہاں تک دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے، اس کی شانیں وراء الورا تھیں، وراء الورا ہیں اور وراء الورا رہیں گی۔ اس دربار پاک سے لوگ خیرات پاتے رہے، پا رہے ہیں اور پاتے رہیں گے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو نہ کسی کے احتیاج تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی۔ کائنات آپ کی محتاج تھی، ہے اور رہے گی۔ ہم اگر اپنا تعلق اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط رکھیں گے، ابھی کتنی خوبصورتی سے یہ گفتگو فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پاک میں تو عطائیں ہی عطائیں ہیں، ادھر کون ہے کہ کوئی کچھ دے سکے؟ ادھر سے تو کائنات لیتی تھی، لے رہی ہے اور لیتی رہے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ قرآن کریم کا ذکر فرما رہے تھے، آپ تو خود فرماتے ہیں کہ مجھے، ویسے بھی آپ خود سوچے، کوئی ہے کائنات میں جو ادھر کچھ دے سکے؟ ادھر تو جتنا تعلق مضبوط کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ پاک کو اپنائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ عبادت لکھے گا اور عبادت کا اجر ہر حال میں ہی ہے، ملتا ہی ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو ایسے کریم آقا ہیں، آپ نے تو ہمارے اوپر یہ اور کرم فرمایا کہ تم مجھے کیا دے سکتے ہو، لو میں تمہیں دیتا ہوں۔ یہ جو قرآن کریم کہ میں تمہیں دیتا ہوں کہ میرے آل کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنا، یہ تعلق بھی تمہارے لیے رحمتوں کا باعث ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے پہ، آپ کی آل پاک تو بڑی بلند و بالا شانوں والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو یوں فرماتے ہیں کہ میرے ایسے غلام بھی کائنات میں ایسے ہر وقت موجود رہیں گے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مخلوق پر سے بلاؤں کو دفع کرے گا، رحمتوں کا نزول کرے گا۔ تو وقت ہے نہیں، میں کوئی مضمون بڑا خوبصورت بیان حضرت نے فرمایا اور مختصر ترین 2 لفظوں میں آپ ہمیشہ بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں۔ ہماری توجہ اس طرف دلوائی کہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے ساتھ تعلق، رشتے کو مضبوط کرو۔ اس وقت ہم سب کی جو انتہائی ضرورت ہے وہ یہی ہے، ہمیشہ سے یہی ضرورت تھی، یہی اور ہمیشہ یہی رہے گی کہ ہم دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھیں، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاداری میں اپنی زندگیوں کو گزاریں، اور ایسی وفاداری، ایسی محبت کے جو اتباع میں ڈوبی ہوئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے اوپر سچے دل سے عمل کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پاک، آپ کا دربار پاک ایسا دربار پاک ہے کہ ادھر سے کبھی بھی کوئی خالی نہیں گیا، ادھر سے ہر ایک کو خیرات ملتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا وہ انداز مبارک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شانوں کے ساتھ، یہ جو ماہ مبارک ہے اس میں رونق افروز نہیں ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ انداز مبارک تھا، تو اس وقت بھی اگر کائنات کے اوپر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہوتا تھا، آپ کی وجہ سے ہوتا تھا۔ پھر آپ کا وہ انداز مبارک کہ جس پہ آپ رونق افروز ہوئے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نے وقت گزارا، کہتے ہیں قسم ہے اس کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ کبھی بھی کوئی سائل ایسا نہیں آیا، کبھی کوئی سائل ایسا نہیں آیا کہ جس نے جو بھی مانگا ہو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے عطا نہ فرمایا۔ یہی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں کچھ اپنے دنیاوی خیالات میں تھا کہ خاصا قرض ہے، اب اجداد نے چھوڑا ہوا ہے، میرے سر پہ ہے، میں نے یہ اتارنا ہے۔
آپ فرماتے ہیں کہ میں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھا ہوا تھا اور میرا خیال اس طرف گیا، میں اپنے باغ سے آ رہا تھا، میرا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیونکہ اس کو پسند فرماتے کہ کسی کا قرض نہ ہو۔ حدیث مبارک بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ جب کسی جنازے کے لیے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہلے یہ فرمایا کرتے کہ اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں، اگر تو اس نے کچھ وراثت چھوڑی ہے تو وہ اس کے ورثاء میں تقسیم کر دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارک کا پہلا حصہ بیان کیا جاتا ہے، دوسرے کو بلا دیا جاتا ہے کہ آپ نہیں پڑھاتے تھے، ہاں نہیں پڑھاتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ اگر اس نے کوئی جائیداد چھوڑی ہے تو وہ اس کے ورثاء کے لیے ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو میں اس کا وہ قرض پہلے ادا کروں گا، جس کا بھی اس نے کچھ دینا ہے اس کے بعد میں اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی عطاؤں کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں چل مچلے ادھر ادھر گلا کرتے ہیں، کر دیا کہ یہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں، آپ کے دربار پاک کی خیرات کائنات کھاتی ہے۔ ہمارے آقا کے دربار کی تو یہ شان ہے کہ اگر پہاڑ بھرے ہوئے ہیں نا بھیڑوں سے، سیاہ ہے پہاڑ، اور ایک غلام ذرا دیکھتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں اس کی تمنا ہے، آپ آتے جا میں نے یہ تجھے دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں وراء الورا تھی، وراء الورا ہیں اور وراء الورا رہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پاک سے سب کچھ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دینے والے ہیں۔ میری تیری ضرورت ہے، ظاہر ہے تیری میری ضرورت ہے کہ ہمارے کچھ پلے ہو، ہم کوئی چھت بنا سکے، ہم کچھ خرید سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، یہ اشیاء آپ کی محتاج ہے کہ آپ کی نگاہ پاک جس چیز پہ پڑ جائے، دودھ کے پیالے پہ چڑھ جائے، تھوڑے سے جو پہ پڑ جائے، تھوڑے سے پانی پہ پڑ جائے تو وہ کس طرح پھیلتا ہے کہ ان کو ضرورت ہے رسول اللہ کی نگاہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان میں سے کسی شے کی ضرورت ہے۔ خیر جو میں بات کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، اور یہی حق ہے، یاد رکھیے گا، یہی حق ہے، یہی حق ہے اور یہی حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال گیا، کیونکہ میں آیا تھا دیکھ کے، خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پسند فرماتے ہیں، میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ جن کا بھی قرض دینا ہے یہ کھجوریں دوں اور اس سے خلاصی حاصل کروں۔ لیکن جب میں نے وہ ان کو دیکھا اور قرض کی طرف دیکھا تو قرض زیادہ تھا، کھجوریں تھوڑی تھی۔ میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک میں آ گیا کہ ادھر بیٹھنے کے بعد بندہ ہر پریشانی سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ کوئی چیز پوشیدہ تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی۔ آپ نے میرے خیالات کو دیکھا، میرے معاملات کو دیکھا اور آپ کیا چیز ہے، کس وجہ سے، کدھر گئے تھے، کیا پریشانی ہے، جو معاملہ تھا عرض کر دیا کہ آپ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ آؤ دیکھتے ہیں تمہارے باغ کو۔ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں غلاموں کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ چلتے ہیں، دیکھ کے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے جاتے ہیں، آپ کھجوروں پر نگاہ ڈالتے ہیں، آپ کھجوروں پر نگاہ ڈالتے ہیں، آپ کی نگاہ پاک کھجوروں پہ پڑی، آپ نے فرمایا کہ جابر بلا لو جتنے بھی جو بھی ہے، جنہوں نے جو کچھ لینا ہے، اور مزدوروں کو بلاؤ اور دینا شروع کر دو۔ آپ تشریف لے آئے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے شروع کر دیا کام، میں کھجوریں اتارتا جاتا، جن کا جس کا جو دینا تھا، جتنا دینا ہوتا اس سے بڑھ کر اسے دیتا، ڈھیر بڑھتا جاتا، ڈھیر بڑھتا جاتا۔ اچھا میں پتہ چل جائے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں اللہ یعطی وانا قاسم، دینے والا وہ ہے، دلانے والا میں ہوں، خزانے اس کی ہے، ملکیت میری ہے، بادشاہت اس کی ہے تو حکمیت میری ہے۔ دنیا جان کے آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خزانے میرے
یہ میرے دربار میں عطا فرما دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہی حدیث مبارک آپ احباب کے آگے رکھ کے اپنی بات کو سمیٹوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرما دیا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سب کو دیا کھجوریں جتنی دیتا تھا اتنی بڑھتی تھی. پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا. میں نے واقعہ بیان کیا کہ آپ نے کرم فرمایا, احسان فرمایا, کسی کا کچھ دینا نہیں اور میرے پاس بھی ڈھیروں ہیں. آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اے جابر یہ جملہ یاد کرنے والا اور سننے والا اور سمجھنے والا ہے کہ جو یہ شانوں والے ہوتے ہیں نا, آپ تو امام الانبیاء ہیں, کسی نبی کے بارے میں بھی کچھ ایسی ویسی بات نہیں خیال کرنی چاہیے. آپ تو نبیوں کے بھی نبی ہیں. آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا جابر جان لے میں اللہ کا رسول ہوں. جابر جان لے میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے فرما دیا کہ جب اللہ کے رسول کہیں ہوتے ہیں تو پھر ایسے ہی برکتیں ہوتی ہیں, ایسے ہی رحمتیں ہوتی ہیں. آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ جابر جا. وہ دونوں غلام جا چکے تھے, حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. آپ نے فرمایا جا کے انہیں خبر کرو کہ یہ ہوا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گیا ان کے پاس اور میں نے جب انہیں یہ واقعہ بیان کیا تو انہوں نے میری طرف حیرت سے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ جابر ہمیں تو اسی وقت پتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا چل میں تیرے باغ پہ چلتا ہوں, ہمیں تو اسی وقت پتا تھا تیرے اوپر کرم ہو گیا. رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرو, آپ کے دربار پاک کی عطاؤں کو سمیٹو. ادھر دین والا کوئی نہیں جمیا, ادھر کے دربار اس دربار پاک میں جوڑیوں پھیلاؤ اور جو کچھ سمیٹ سکتے ہو سمیٹو. اسی لیے حضرت نے خوبصورتی سے وہ منظر بھی بیان کیا تھا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی ایک ایسا ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ وہ یہ چیز میرے دربار کی طرف اس کا نشان رکھ سکے کہ کمزوری کس طرف تھی. انہوں نے کہا کمزور ہم تھے. آپ نے کہا خالی کون تھے؟ انہوں نے عرض کی خالی ہم تھے. آپ نے کہا گمراہ کون تھے؟ انہوں نے کہا گمراہ ہم تھے. آپ نے کہا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے آپ کے دربار میں عرض کی پھر آپ آئے, ہم خالیوں کو بھر ڈالا, ہمیں ہدایت عطا فرما دی, ہمارے اوپر کرم فرما دیا. اللہ تعالیٰ ایسے علماء کا سایہ آپ کے اوپر سلامت رکھے کہ جو آپ کا تعلق اپنے نبی پاک کے ساتھ جوڑتے رہے اور اس دربار پاک کی خیرات نئے اور آپ تک اس حال میں لیتے رہے کہ ہاں اسی رجے رہیے جرا تو اس دربار پاک نہ ہو جانا ہے نا, وہ ہمیشہ رجا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ وفاداری, مضبوط تعلق, مضبوط رشتہ عطا فرمائے, ہمیں زندہ رکھے تو اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی سچی پکی اور پختہ محبت میں ہمیں موت دے تو اسی محبت میں, ہمیں کل قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت میں. اللہ کریم ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے. رب تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. سب احباب اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کہ اپنے رب کا ذکر کیجیے.